نحمدہ ونصلیم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اجمالی خلاصوں کے سلسلے میں 17ویں پارے کا اجمالی خلاصہ۔ اس پارے کا نام اقترب الناس ہے اور یہ پارہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ سورہ انبیاء اور دوسرا حصہ سورہ حج پر۔ سورہ انبیاء میں جو چیزیں ذکر کی گئی ان کی مختصر فہرست، حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، مشرکوں کی باتیں، قوم نوح قوم موسیٰ تک کی بستیوں کا ہلاکت کا ذکر، اس کے بعد کائنات کی تخلیق بیکار نہیں، حق کا باطل کا سر توڑنا، توحید اور قدرت، انبیاء کرام کا ذکر، یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ، حضور پرنور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنانے کا معاملہ، اور اس کے بعد ایک خوبصورت دعا کے ساتھ ہی سورہ انبیاء پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے۔ 17ویں پارے کا دوسرا حصہ سورہ حج پر مشتمل ہے اور اس میں جو مضامین ذکر کیے گئے اس میں قیامت کا زلزلہ، تخلیق انسان سے موت تک کے 7 مراحل کا تذکرہ، کمزور ایمان والوں کی امثال بیان کی گئیں، ملتوں اور مذاہب کے اعتبار سے انسانوں کے گروہ بتائے گئے، ہر ایک کا مسجود اللہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان حج، عاجزی کرنے والوں کی 4 علامات بیان کی گئیں، دیگر احکام بیان کیے گئے، شیطان کا آیت میں کچھ الفاظ شامل کرنے کا تذکرہ ہے، اللہ کی راہ میں مرنے کی فضیلت کا بتایا گیا، دلائل توحید قائم کیے گئے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ، کافروں کا ذکر اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا۔ اس پر سورہ حج پایہ تکمیل کو پہنچی۔ الحمدللہ سورہ انبیاء میں 17ویں پارے میں جو مضامین ذکر کیے گئے، اب مختصر ان کا خلاصہ سماعت کیجیے۔ وقت حساب کا قریب آنا، بتایا گیا کہ قیامت کا وقوع قریب آ چکا ہے اور حساب کا وقت بہت سر پر آ چکا ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ نصیحت کو قبول نہیں کر رہے اور اللہ کی یاد سے ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ مشرکوں کی باتیں بتائی گئی کہ مشرک حضور پرنور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر، شاعر کہتے اور قرآن کو پریشان خواب کہتے، معاذ اللہ، معجزوں کا مطالبہ کرتے اور حضور کا فرشتہ ہونا چاہتے تھے۔ حضور پرنور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جواب دیا، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں، وہ تمہاری بے ادبی کو اور خفیہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ قوم نوح قوم موسیٰ علیہ السلام کی بستیوں کی ہلاکت، قوم نوح سے قوم موسیٰ تک کی بستیوں کی ہلاکت کا تذکرہ کیا گیا کیونکہ انہوں نے حد سے زیادہ نافرمانیاں شروع کر دی تھیں۔ کائنات کی تخلیق بیکار نہیں، حق کا باطل کا سر توڑنا، کائنات کی کوئی چیز بھی بیکار پیدا نہیں کی گئی ہے، اس کے پیدا کرنے میں اللہ وحدہ لا شریک کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے، اور اللہ تعالیٰ حق کو باطل پر پھینک کر مارتا ہے جس سے باطل کا سر ٹوٹ جاتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے۔ شرک کا رد، اگر 2 خدا ہوتے تو کائنات کا نظام درم بھرم ہو جاتا، اور بتایا کہ فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ توحید اور دلائل قدرت، توحید پر 6 دلائل قائم کیے گئے۔ سب سے پہلے زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، ہم یعنی اللہ نے ان دونوں کو جدا کر دیا۔ اللہ نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا، اللہ نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین نہ ہلے، اللہ نے زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں، اللہ نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، رات دن سورج اور چاند کا نظام بنایا، ان میں سے ہر ایک اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہا ہے، نہ ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور نہ ہی غلط ملت ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام کا تذکرہ، انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے 17 کم و بیش انبیاء کا تذکرہ کیا گیا، جس میں سے کچھ کا قصہ تفصیل سے بیان کیا اور کچھ کا اجمالاً ذکر کیا گیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کا بتوں کو توڑنے کا واقعہ اور نار نمرود میں ڈالے جانے کا واقعہ بیان کیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کا انبیاء کے اسماء مبارکہ ذکر کیے گئے۔ یاجوج ماجوج کا خروج،
بتایا گیا کہ قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج کی فوج نکل آئے گی اور ہر طرف فساد پھیلا دے گی۔ حضور پرنور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا، بتایا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیا میں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا۔ جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگوں نے آپ کی بات کو نہ سمجھا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اسی دعا پر یہ سورہ مبارکہ پایہ تکمیل کو پہنچی۔ اے میرے رب فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان حق کے ساتھ، اور اے کفار ہمارا رب وہ ہے جو رحمان ہے اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں ان باتوں پر جو تم کرتے ہو۔ اور ساتھ ہی سورہ انبیاء پایہ تکمیل کو پہنچی۔ الحمدللہ 70ویں پارے کا دوسرا حصہ سورہ حج پر مشتمل ہے، جس کے مضامین کی تفصیل سماعت کیجیے۔ بتایا گیا کہ قیامت کا زلزلہ، قیامت کی ہولناکیوں کا اور دل دہلا دینے والے مناظر کا تذکرہ کیا گیا۔ تخلیق انسان سے موت تک کے 7 مراحل کا تذکرہ کیا گیا کہ پہلے انسان مٹی ہے، پھر منی ہے، پھر خون کا لوتھڑا ہے، اور پھر بوٹی ہے، پھر بچہ ہے، پھر جوان ہے، اور پھر بوڑھا۔ کمزور ایمان والے، بعض دیہاتی لوگ اپنے ایمان لانے سے دنیاوی فائدے محسوس کرتے ہیں تو اسلام کو اچھا کہتے ہیں، اور جب نقصان ہوتا ہے تو اسلام سے پھر جاتے ہیں۔ ملتوں اور مذاہب کے اعتبار سے انسان کی اقسام، انسان کی اس اعتبار سے 6 اقسام کا قرآن نے ذکر کیا: مسلمان، یہودی، عیسائی، ستارہ پرست، عیسائی، مجوسی، مشرک۔ قیامت کے دن اللہ ان سے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ فرما دے گا۔ ہر ایک کا مسجود اللہ ہے، کائنات میں موجود ہر چیز اللہ کو ہی سجدہ کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر حج کے لیے اعلان کیا۔ اللہ نے یہ اعلان اپنی قدرت سے زمین اور آسمان میں رہنے والوں تک پہنچا دیا۔ عاجزی کرنے والوں کی 4 علامات کا تذکرہ۔ اللہ کے ذکر سے دل لرزہ برانداز ہو جاتے ہیں، مصائب پر صبر کرنے والے ہیں، نماز کی پابندی کرنے والے ہیں، اور اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ دیگر احکام کا ذکر کیا گیا: مناسک حج، اقامت صلاۃ، ادائیگی زکوٰۃ، جانوروں کی قربانی اور وغیرہ کا تذکرہ کیا گیا۔ شیطان کا آیات میں کچھ الفاظ شامل کرنا۔ مشرکوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان نے ان کے کانوں میں ان کے عقیدے کے مطابق کچھ الفاظ کہہ سنائے۔ اس سے حضور پرنور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنج ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی عطا فرمائی۔ اللہ کی راہ میں مرنے کی فضیلت۔ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے اگر شہید ہو جائیں یا اپنی موت مر جائیں تو اللہ انہیں اچھا رزق عطا فرمائے گا۔ دلائل توحید قائم کیے گئے۔ رات دن کا لے جانا لے آنا، آسمان سے بارش برسانا، کھیتی کا اگانا، زمین سے جڑیں اور سمندر میں کشتیاں انسان کے قبضے میں دینا، آسمان کو زمین پر گرنے سے روکنا، زندگی اور موت پھر زندگی دینا، یہ سب اللہ ہی کے کام ہیں۔ اللہ کی صفات: اللہ تعالیٰ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے، علیم ہے، حلیم ہے، غفور ہے، عفو ہے، سمیع البصیر ہے، لطیف الخبیر ہے، غنی اور حمید ہے، اور رؤوف و رحیم ہے۔ کافروں کا تذکرہ: کافر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں اور ثبوت نہیں ہے۔ وہ قرآن کی آیتیں سن کر منہ بنا لیتے ہیں۔ ان کے بت اپنے اوپر سے ایک مکھی بھی اڑا نہیں سکتے، اور وہ ان کی مدد کیا کریں گے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا: رکوع، سجدہ، رب کی عبادت اور بھلائی کے کام، اللہ کی راہ میں جہاد، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ نکالنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور تفرقے میں نہ پڑنا۔ نیز دین محمدی ہی دین ابراہیمی ہے، تمہارا نام مسلمان رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر مددگار ہے۔ اسی پر سورہ حج پایہ تکمیل کو پہنچی اور ساتھ ہی 17واں پارہ بھی پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے اس پارے کا ہم نے اجمالی خلاصہ سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ انوار قرآن سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے اور ہمیں اس سے نصیحت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔